جنت میں کس کو جانا ہے ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ. یہ جتنے کھڑے ہوئے ان کو نہیں جانا ہے کیا بھائی؟ سبحان اللہ. ارے واہ, پہلی بار لیڈیز بھی اٹھائے. سبحان اللہ. چھوڑ دو. جنت میں جانا ہے نا, جانا ہے. ارے ڈر رہے لگا, بول رہے نہیں, منہ سے بولو, منہ سے بولو. جنت میں جانا ہے نا, داڑیاں کاٹ کے جنت میں جاتے, گٹکے کھا کے جنت میں جاتے. مولانا جنت کہاں ملتی؟ گٹکے کھائے تو دوزخ ملتی, دوزخ. وقت سے پہلے اسرائیل گھر کو آتے, گٹکے کھائے تو. کئی لوگ ہاتھ اٹھائے, نقشبندی صاحب میں کو جنت میں جانا ہے. پٹھے, تو مغرب کے بعد جوا کھیل کے آیا, کل رات میں تو گانجا مارا, تو ڈرگز کرا. نقشبندی صاحب کے ابا کی ہے جنت, پورے گنجٹیوں کو, چوروں کو, بدماشوں کو لے جانے کے واسطے. مسلمانوں, اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو, زنا کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے, ریپ کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے, چوری کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے. ہمارے بیچ میں بعض ایسے بیٹھے ہوئے جو بولتے میرا پیر میں کو جنت میں لے جائے گا. تیرا پیر تے کو جنت میں نہیں, تو پیر کو دوزخ میں لے کے جائیں گا. ہمارا کو حولا بنائے, حولا. ہمارے جیسے مولویاں یہاں بیٹھ کے کیا بولے معلوم ہے, اے سنی جنتی مسلمانوں, بولتے کی سنی ایسا کڑ گا ہٹ. مولانا صاحب بول دیے سنی جنتی ہے, ایسا کڑ گیا مسلمان, ایسا کڑ گا سنی جنتی ہے, جبکہ انہیں جلسے میں جورو کو مار کے آگے بیٹھا تھا. تم سنی رہو, تم فاتحہ والے رہو, تم جو ہے سلام پڑھنے والے رہو, تم کچھ بھی رہو, جب تک عمل ٹھیک نہیں ہوں گا جنت میں جگہ نہیں ملے گی. غوث العظم دستگیر جیسی ذات پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے, ایک رکعت بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا. پوری زندگی نماز, نماز, روزہ, عبادت, تقوی, پرہیزگاری, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, بیوی بچوں کے حقوق, ماں باپ کی خدمت, سارے ولیوں کے سردار ہو کر شریعت میں رائے برابر کی بھی کمی اور خامی نہیں کرتے. ہم گنہگار, بدکار, سیاکار ہو کے ہم شریعت کے خلاف کام کریں اور اس کے بعد نقشبندی صاحب کے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا دے, نقشبندی صاحب مجھے جنت میں جانا ہے. اللہ کا واسطہ مسلمانوں, ہم سنیوں کو دھوکے میں رکھا گیا. ہمارے بعض مولوی صاحبوں نے, بعض ہمارے جھوٹے پیروں نے, بعض ہمارے عاملوں نے ہم کو جھوٹ بولا, جھوٹ بولا جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. ڈارلنگ, تم مرو تمہارے کو پتا چلتا کس کے باپ کی جاگیر ہے جنت. جھوٹ بولا گیا میرے بھائی, اتنا آسانی سے جنت نہیں ملتی میرے بھائی, اللہ کی قسم نہیں ملتی میرے بھائی. سود کا کاروبار کر رہے ہیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ. قرآن ہے میرے بھائی, اب مولوی کی بات سنیں گے, اللہ کی بات سنیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود لینے والوں سے, سود دینے والوں سے, انٹرسٹ پہ پیسہ دلانے والوں سے اللہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے, خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے, سود دینے والا, سود دلانے والا, سود لینے والا, تینوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کدھر جنت کی بات کر رہے میرے بھائی, انٹرسٹ پہ پیسہ چلا رہے ہیں, بول رہے جنت میں جاؤں گا. اللہ کی قسم ظالمو, کان کھول کے سن رہا, آپ کو نہیں بول رہا ہوں, ان لوگا سود خوروں کو بول رہا ہوں. تم کو جنت نہیں دی جائے گی, انٹرسٹ پہ پیسہ لینے دینے والوں کو جنت میں جگہ نہیں دی جائے گی, بلکہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خور کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان خبروں پر بھی اللہ کی رحمت کو روک دیا جائے گا، عذاب کو نازل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سود خور کے پڑوس میں گھر ملا تو نکو لیو بولے بزرگان نے دی، سود خور کے بازو مت رو بولے۔ دنیا کا سب سے بدترین گنہگار ہے سود لینے والا، سود دینے والا، سود دلانے والا، اور دوسرا نشہ کرنے والا۔ نشہ یہ آج کل ہمارے پٹھوں کو دیکھ رہا ہوں میں، گولیاں لے کے کھا لے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نشہ۔ رات بھر کھا لے کے جھوم رہا، پربھنی کے گلیوں میں جھوم رہا، چبوترے پہ جھوم رہا، بیگم کو مار رہا۔ پرسوں کیا ہوا ہمارے علاقے میں، ایک نوجوان بچہ 17 سال کا بچہ بابا سے چوبئی سی چھوٹی موٹی بحث ہوتے ایسا آ گیا بول کے غصے میں، ایسا پنچ بنا کے باپ کو مارا، مار کے پھاڑ دیا یہاں پہ 5 ٹاکے۔ باپ کو مارا بول کے اس چچا آیا بچانے، چچا کو راڈ لے کے دیا 17 ٹاکے۔ دوسرے دن میرے کو سنائے، میں بولا اتنا خطرناک کیسا ہو گیا بھائی؟ بولے مولانا وہ گانجا مار کے تھا، ڈرگز کر کے تھا، نشے کی گولیاں کھا کے تھا، ٹونک پی کے تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ تم کس کی امت ہو؟ تم کس کی امت ہو مسلمانوں؟ سارے نبیوں کے سردار کی امت، اللہ کے حبیب کی امت، مالک جنت کی امت، مختار کائنات کی امت، لامکاں کے مکی کی امت، خدا کا دیدار کرنے والے مصطفیٰ کی امت، جس مصطفیٰ کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، شافع محشر بنایا، ویسے نبی کی امت۔ اور اتنے گندے کام، اتنے نیچ کام، اتنے غلیظ کام کہ آج کافروں سے ہمیں سبق سیکھنا پڑ رہا ہے۔